حویلی لکھا کے نواحی علاقہ پیر غنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بیل کے جسم پر اسم محمد نمودار ہو گیا۔ اہل علاقہ کا بیل کو دیکھنے کے لیے تانتا بن گیا۔ اس وقت ہمارے اینکر پرسن محمد احمد صادق بیل کے مالک حاجی محمد شبان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت ہم موجود ہیں حویلی لکھا کے نواحی علاقہ ہے پیر غنی حاجی محمد شبان، جو کہ شناخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پیر غنی کے سماجی ورکر بھی ہیں۔ آج ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیل جو ہے وہ پال رکھا ہے، جو پیدائشی طور پر اس کی جنم جو ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوا ہے، اور بہت خوبصورت ایک بیل کی شکل اختیار کر کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے باعث اس بیل کے پیٹ پر جو ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 مرتبہ لکھا گیا ہے، جو کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ شناخت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے، درود پاک کی جو کثرت ہے وہ ہوتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ گفٹ پیدا کیا ہے، اور اس جانور کو انہوں نے قربانی کے لیے جو ہے وہ وقف کر رکھا ہے۔ یہ فار سیل یہ بیل ہے، تو ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تفصیلات جو ہے یہ ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ حاجی محمد شبان صاحب کے ساتھ ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ بھی موجود ہے، جو اس بیل کی خدمت کے لیے جو ہے وہ 24 آور جو ہے وہ حاضر رہتا ہے۔ تو بیل کے جو ہیں وہ اپنے بڑے نخرے بھی ہیں، تو آپ کو ہم ان سے بتاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں جناب؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو بیل جو ہے پالا ہوا ہے، اس کی ذرا ہمارے ناظرین کو، پی ایس اے ڈیجیٹل کے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا کہ یہ آپ نے خریدا ہے یا آپ کے گھر میں اس کا جنم ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس کا محض جو ہے، جو اس کا مرکز ہے، جو اس کا مفہوم ہے، وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، ورنہ ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ جب سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوا ہے، ہم نے اسے پالا، میرا بیٹا اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی نشو نما کے لیے کام محنت کرتا ہے۔ تو جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کی جلد پہ نام محمد، اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، تو ہم نے پھر اس سے کافی متبرک سمجھ کے ہم نے اس کی خدمت کی ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس بار اس کی عمر بھی پوری ہے قربانی کے لیے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ عاشقان رسول ہو، جہاں میرا میسج آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو اس قربانی پہ سیل کرنا ہے۔ جو دوست اس میں دلچسپی رکھتے ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ تو یہ میں پھر ایک بار سے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے محبوب کا، کہ یہ محض سرکار کی یہ رحمت للعالمینی ہے کہ ہمارے بیل پہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاک محبوب کا اسم گرامی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے، اور یہ اس کے دانت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں 2 دانت والا ہے یا 3 والا ہے، یہ بتائیے گا۔ یہ پہلی بار جی اس کا یہ جوان ہو چکا ہے، جو دندہ ہوتا ہے، دندہ کہتے ہیں، وہ ہو چکا ہے، یہ جوانی میں آ چکا ہے۔ جو دندہ ہوتا ہے وہ 3 سال میں، 2.5 سال میں ہو جاتا ہے، تو اس کی اب یہ عمر پوری ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایک بار پھر یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ یہ بڑی متبرک چیز ہے، اور جو لوگ اس میں دلچسپی لیں تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے حاجی صاحب کی گفتگو سنی، اب ان کے بیٹے سے ہم بات کرتے ہیں، آپ سے ملاقات بھی کرواتے ہیں۔ یہ بیل جو ہے نا، اس کو ہم نے دیکھا ہے، اس کے بڑے ناز نخرے بھی ہیں، اور بڑا ٹکر والا بیل ہے، جیسے کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ، ایسے یہ بیل بھی بڑا ٹکر والا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا جی؟ ظہور احمد۔ اچھا ظہور صاحب، بتائیے گا کہ آپ اس بیل کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اس کو آپ چارہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اور اس کی نہلاتے بھی ہیں اس کو، یہ آپ کے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے؟ جی، یہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتا ہے، کیونکہ میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اس لیے تو جو جانور گھر کا پیدائشی ہوتا ہے وہ تو پھر پیار کرتا ہے اپنے اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں، ان کی اللہ کے یہ پاس انہوں نے جانا ہوتا ہے، سنت ابراہیمی کے لیے یہ وقف ہو جاتے ہیں، تو ان کو بڑا ایکسٹرا آرڈینری جو ہے وہ پروٹوکول دوسرے جانوروں سے ہٹ کر دیا جاتا ہے، تو ان کو آپ کھلاتے پلاتے کیا ہیں، اس کی کیا سیوا کرتے ہیں؟ جی، اس کو جو میں کھلاتا پلاتا ہوں، جب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ اس بار قربانی پہ لگے گا، تو پھر میں نے اس کی دیکھ بھال ذرا اور طریقے سے کی ہے۔ کھال لایا ہوں، ونڈا لایا ہوں، اور جو بھی دوسرے جانوروں سے ڈیفرنٹ کیا میں نے اس کے ساتھ، مطلب اس کو اچھا کھلا رہا ہوں۔ دانہ شانہ بھی ڈالتے ہیں؟ جی جی جی، شوق سے کھاتا ہے؟ اس کی پسندیدہ چیزیں کیا کیا جو کھاتا ہے؟ یہ پسندیدہ چیز اس کی ہے جی، یہ کھال کھاتا ہے زیادہ،
ون ڈے کو نہیں یہ زیادہ ترجیح دیتے. اچھا، تو دن میں آپ اس کو کتنی مرتبہ نہلاتے ہیں؟ گرمی بھی بہت ہے نا. جی یہ گرمی میں 2 دفعہ اور سردی میں تو ویسے بھی یہ جو گائے ہوتی ہے نا اس کو زیادہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس نے آپ کو پیار کے ساتھ کوئی ٹکر ایک لگائی ہو اور آپ 5 فٹ دور جا گرے؟ نہیں یہ ایسا جانور نہیں ہے، یہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ آپ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈر سا گیا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا گوکا جانور جو ہے یہ بڑا ڈرتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے، ویسے آپ کی وجہ سے ڈر گیا کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی آتے ہیں نا اچھا، تو اس لیے بھی تھوڑا وہ سا سمجھتے ہیں شاید کوئی انجیکشن لگانے والے ہیں. وہ تھوڑا سا شرما جاتا ہے. اچھا اچھا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ نہیں مارتا. آپ تو نہیں شرماتے ہیں؟ نہیں جی میں اچھا اچھا، تو اس کا کوئی نام بھی آپ نے رکھا ہوا ہے؟ یہ میں اس کو جی پیار سے بلاتا ہوں مٹھو جی. مٹھو. وہ مٹھو تو طوطا ہوتا ہے. جی یہ بھی طوطا ہی ہے، یہ سفید ہے وہ سبز ہوتا ہے. اچھا اچھا، تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، جی. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا کہیں گے؟ جی یہ جو اس میں محمد لکھا ہوا ہے جی، یہ جو خوش نصیب ہوگا جس کے مقدر میں یہ عظیم قربانی ہوگی وہی اس مقدس جانور کی وہ اس کو خریدے گا جی. جس کے نصیب میں یہ اچھی قربانی ہوئی وہ انشاءاللہ ضرور کرے گا اور ہم سے رابطہ بھی کرے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ حاجی محمد شبان صاحب اور ظہور صاحب کا کہنا ہے کہ ہم اس جانور کو اپنے بچوں کی طرح جو ہے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس کی خاطر تواضع کر رہے ہیں، اس کا 24 آور جو ہے اس کا ہم خیال رکھتے ہیں. موسمی حالات سے بچانے کے لیے جو ہے اس کی سروس کے لیے جو ہے اس کو ہم 2 مرتبہ گرمی کی وجہ سے اس کو ہم 2 مرتبہ نہلاتے بھی ہیں. اور یہ قدرت کا، میں تو کہوں گا کہ یہ قدرت کا ایک بڑا عظیم کرشمہ ہے. قدرت اپنے کاموں سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے. نظام قدرت جو ہے یہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام قدرت کوئی ہستی جو ہے وہ چلا رہی ہے اور وہی خدا ہے. اور یہ بھی ایک قدرت کا ایک انمول کرشمہ ہے، ایک تحفہ ہے ہمارے علاقہ مکینوں کے لیے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بڑے شوق سے اس کو دیکھنے کے لیے بھی انہوں نے بتایا کہ لوگ یہاں پر دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور دیکھ کے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ جانور جو ہے یہ اس دفعہ قربانی پر سیل کریں گے. تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ 29 جون کو جو ہے یا 30 جون کو جو ہے وہ متوقع ہے، جس کے لیے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. غالب امکان جو ہے وہ 29 جون کا ہے. تو احباب جو ہیں ان سے جو یہ جانور خریدنا چاہیں تو وہ حاجی محمد شبان صاحب پیر گنی والے سناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ حاجی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. تو حاجی صاحب آپ میرے ادھر لیفٹ پہ آئیے گا ذرا. ہمارے ناظرین کو آپ سناخان رسول بھی ہیں، ایک شعر سنا دیں جو آپ کی کوئی پسندیدہ نعت ہو. میرے نبی نے اتنا نوازا، میرے نبی نے اتنا نوازا کہ جھک گیا سر شکرانے میں. لمحہ لمحہ گزرا میرا، لمحہ لمحہ گزرا میرا، ان کی نعت سنانے میں. میرے نبی نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، حاجی محمد شبان ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں. تو اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو کیمرہ مین نلین مصطفیٰ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.